یہ کہانی ایک آدمی کی ہے جو پیدا ہوا تو غلام تھا لیکن پھر لاکھوں کی فوج کا سردار بنا اور پورے عرب کا سب سے طاقتور حکمران بنا۔ دولت تھی، عیش و عشرت تھی، لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن کیوں؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں قرآن کی سورہ الفیل کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان کی چالوں کو بالکل بیکار اور ناکام کر دیا اور ان پر ابابیل پرندوں کے غول بھیجے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر برساتے تھے، اور اس طرح اللہ نے اس پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تہس نہس کر دیا۔ اس آیت میں ہاتھی والوں سے مراد یہی شخص تھا کہ جس کے پاس دنیا بھر کی دولت تھی لیکن سکون نہیں تھا۔ کعبۃ اللہ صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں تھی، وہ پورے عرب کا مرکز مانی جاتی تھی۔ ہر سال ہزاروں لوگ پورے عرب سے وہاں آتے، طواف کرتے، قربانیاں دیتے، اور مکہ کے لوگ دن بدن خوشحال ہوتے جا رہے تھے، اور کچھ کا شمار تو عرب کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ یہ وہ دور تھا جب عرب کے خطے میں چند بڑی قوتیں تھیں، جن میں یمن، حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، اور شام اور اس کے علاوہ عراق شامل تھے۔ ابرہا یمن کا حکمران تھا۔ وہ مکہ کی خوشحالی دیکھ کر جلتا تھا، اور اس کی نظر میں یہ صرف مذہب کا نہیں بلکہ طاقت اور کنٹرول کا کھیل تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر کعبہ رہا تو مکہ والے پورے عرب کا مرکز رہیں گے، اور یہی بات اسے قبول نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ غریب مکہ والے جن کا نہ کوئی بادشاہ ہے نہ ہی حکومت، کیسے پورے عرب کا مرکز بن سکتے ہیں؟ وہ اصل میں رومن امپائر کے ایک چھوٹے شہر کے ایک چھوٹے تاجر کا غلام تھا۔ اس وقت یمن اور حبشہ کے درمیان میں لمبی جنگ چل رہی تھی، اور یمن پر یہود کا غلبہ تھا جبکہ حبشہ میں زیادہ تر لوگ عیسائی تھے۔ یہود نے عیسائی علاقوں پر حملہ کر کے تباہی مچائی، اور رومن امپائر جو اس وقت اصلی پاور ہاؤس تھا اس کو حبشہ کے ہاتھ میں دیا اور یمن میں یہودی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس مشن کے لیے انہوں نے ابرہا کو 1,00,000 فوج کے ساتھ بھیجا، اور اس نے یمن میں یہود کی طاقت توڑ کے رکھ دی۔ اس جیت کے بعد ابرہا بہت طاقتور ہوا اور یمن کو حبشہ کے کنٹرول سے الگ کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ایک اور فوج بھیجی، لیکن اس دفعہ فوج نے اپنی ہی جنرل کو قتل کر کے ابرہا کے سامنے پیش کر دیا اور اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یوں طاقت مکمل طور پہ ابرہا کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ابرہا پورے عرب کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا، سوائے ایک چیز کے۔ اس نے کعبہ کی نفرت میں صنع میں ایک عظیم و شان چرچ بنوایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے پاس آئیں۔ اس نے اس چرچ کو سونے اور جواہرات سے سجایا، مگر پھر بھی عرب کا کوئی قبیلہ وہاں نہ جاتا، سب مکہ کی طرف جوک در جوک چلے آتے۔ یہ ناکامی اس سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو مٹی میں ملا کے رکھ دے گا۔ وہ 60,000 کا لشکر لے کے نکلا، اور سب سے آگے ایسے طاقتور ہاتھی جو عرب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے مکہ کے سردار عبد المطلب کو بلایا، اور عبد المطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹ قبضے میں لیے ہیں، انہیں واپس کر دیں۔ ابرہا طنزیہ انداز میں بولا، مجھے لگا تھا کہ تم بہت بہادر ہو، تمہیں اپنے گھر یعنی کعبہ کی فکر ہونی چاہیے، اور تم اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب کے یہ الفاظ کسی جواب سے زیادہ ایک یقین کا اظہار تھے۔ اگلے دن ابرہا نے حملے کا حکم دیا، لیکن اس کے ہاتھی آگے بڑھنے سے انکار کر گئے۔ اس نے ہر طرح سے کوشش کی، ہاتھیوں کو مارا، زبردستی کھینچا، بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کعبہ کی طرف نہیں چلے۔ تب اچانک آسمان سے پرندے آئے، غول کے غول اس کے آسمان کو انہوں نے بھر دیا، اور ہر طرف پرندے کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ایسے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے اور نہ ہی بعد میں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان پرندوں نے ابرہا کی فوج پر پتھروں کی بارش کر دی۔ جس پر پتھر پڑا وہ اپنے جسم کو خارش کر کر کے اپنا گوشت اتار دیتا، حتیٰ کہ ہڈیاں نظر آنے لگتی۔ فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ روایات وبا کا ذکر بھی کرتی ہیں، مگر قرآن اسے عذاب قرار دیتا ہے۔ لشکر ٹوٹ گیا، سپاہی بھاگ گئے، اور ابرہا زندہ تھا، مگر خوف اس کے اندر اس طرح بیٹھ چکا تھا کہ وہ ادھر سے واپسی کے بعد روزانہ تھوڑا تھوڑا مرتا رہا۔
اس کا جسم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا اور ہر قدم پر کمزوری، ہر دن نیا درد، آخر کار وہ گر پڑا، ایک وقت کا غلام، پھر بادشاہ، پھر کعبہ کا دشمن، اور آخر میں خود مٹی میں دفن ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد مکہ کا مقام اور بلند ہو گیا، لوگ اور زیادہ تعداد میں کعبہ آنے لگے اور قریش کا اثر بڑھتا گیا، مگر سب سے بڑا راز ابھی باقی تھا۔ اسی سال ایران کے قدیم آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اصلی انقلاب تو اب شروع ہونے والا ہے، اور اس بچے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کیا ابرہہ کا حملہ صرف ایک تکبر کی جنگ تھی، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو آنے والے خاتم النبیین کے لیے تیار کرنا تھا؟ آپ لفظ میڈیا آفیشیل کو ابھی فالو کیجئے تاکہ اس کی اگلی قسط اور اس کے بعد آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت مل سکیں۔